جان کی بازی 1965 کی جنگ کے دوران ان جانبازوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ جان کی بازی۔ میرے جوانوں، یہ سینکڑوں ٹینک اگر آگے بڑھ آئے تو لاہور پہ انڈیا کا قبضہ ہو جائے گا۔ ان ٹینکوں کو تباہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہر جوان بم باندھ کے ٹینک کے آگے لیٹ جائے۔ ٹینک اس پر سے گزرے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ کون ہے جو اپنے وطن پہ قربان ہونا چاہتا ہے؟ کرنل کی آواز گونجی۔ وہ آگے بڑھا، سب کی نظریں اسی پہ تھیں۔ اپنے ساتھی سے بم بندھواتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ آیا، جسے خبر ہی نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں! اس کی سسکی نکل گئی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بم باندھنے والے جوان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ بھی اس کی کیفیت سے انجان نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ جن ماؤں کے جوان بیٹے ان سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اسے ہما کا خیال آیا، اس کی چھوٹی بہن جو اس سے بہت پیار کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی اسے بخار ہو جاتا تو وہ ساری رات جاگ کر برف کی پٹیاں کرتی تھی۔ وہ بھی بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا، اس کے لیے تحفے لاتا تھا، اسے بہت پیار کرتا تھا۔ ہما کتنا روئے گی، اپنے بھیا کو کتنا یاد کرے گی۔ پھر اس کی منگیتر رافیہ بھی تو تھی جو اسے رخصت کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، تم نہ جاؤ۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں جلد لوٹ آؤں گا، بس تم دلہن بننے کی تیاری کرو، وہ اسے تسلی دے کر آیا تھا۔ پھڑپڑاہٹ نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑ دیا۔ سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ ٹینک آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور بھی کافی سارے جوان بم بندھوا رہے تھے۔ اس کے ابو بھی وطن کے لیے شہید ہوئے تھے۔ ماں کو فخر تھا کہ وہ ایک شہید کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی اکیلے میں چھپ چھپ کے وہ روتی تھی۔ میرے جانے سے ماں اور اکیلی ہو جائے گی، پہلے ہی روتی ہے، اب ہر وقت مجھے یاد کرتی رہے گی۔ لیکن یہ وقت عمل کا تھا، اسے ثابت کرنا تھا کہ اس مٹی کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ وہ بم بندھوا کے ٹینک کی طرف بھاگ پڑا۔ اس کے ابو خون آلود وردی پہنے بازو کھولے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ ابو، میں آ رہا ہوں، آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہ بھاگ رہا تھا، آنسو اس کے رخساروں پہ پھسل رہے تھے اور ہونٹوں پہ کلمہ تھا۔ ٹینک کے آگے لیٹتے ہوئے اسے اطمینان تھا کہ اب اس کا وطن محفوظ ہو جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، منظر بدلنے لگے۔ اسکول میں اس کا پہلا دن تھا۔ چھٹی کے وقت وہ ڈرا سہما کھڑا انتظار کر رہا تھا ابو کے آنے کا۔ ابو کو دور سے آتے دیکھ کے بھاگتا ہوا ان سے لپٹ گیا۔ ابو، مجھے گھر لے جائیں۔ ماں کمرے میں اس کے بیڈ پہ بیٹھی اسے یاد کر کے رو رہی تھی۔ ہما اس کی تصویر ہاتھ میں پکڑے سکتے کے عالم میں تھی۔ رافیہ دیوانگی میں اپنی چوڑیاں توڑ رہی تھی۔ اسے اپنی چھٹی سالگرہ یاد آئی۔ وہ موم بتی بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے پھونک مارنے سے موم بتی نہیں بجھ رہی تھی۔ سبھی مسکرا رہے تھے اس کی کوشش پہ۔ ابو نے پھونک مار کے موم بتی بجھا دی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آخری منظر دیوکامن ٹینک کا تھا جو اس پہ گزرنے والا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ٹینک کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ سلام ان جوانوں پہ جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔